نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں وقتاً فوقتاً اسی مقصد کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے آج کل 3 پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے فہم قرآن کے عنوان سے قرآن پاک کی تفسیر، جو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 3، میری کتاب جدلیاتی لبرلزم، یہ بھی ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 62۔ عزیزان محترم، میں اس سے قبل ایپیسوڈ نمبر 60 اور 61 میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اہل مغرب میں مذہبی رویے دھیرے دھیرے کمزور پڑتے گئے اور جدید سائنٹیفک رویے پروان چڑھتے چلے گئے۔ جان لاک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دبلا پتلا انگریز نوجوان جو انگلستان کے شہر رنگٹن کی گلیوں سے اٹھا اور اس نے جدید جمہوری رویوں کی جو تھا وہ ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جدید جمہوری رویوں کے ذریعے پورے مغربی دنیا میں تو جان لاک کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اکثریتی رائے سے بنائی جائے اور پھر اکثریتی رائے سے حکومت بنانے کے بعد وہ لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک آئین بنائیں اور وہ حکومت اس آئین کے تحت چلائی جائے۔ گویا کہ آئینی حکومتوں کا سب سے پہلا تصور جان لاک نے دیا۔ آئینی حکومتوں کا سب سے پہلا تصور تو 17ویں صدی کا جو آخری اشرا تھا اس میں اس کی کتاب آئی 1699 میں اس کی شورا آفاق کتاب جو تھی وہ مغربی دنیا میں آئی، حکومت پر 2 مقالے، حکومت پر 2 مقالے، یہ اس کی کتاب شائع ہوئی۔ اور اس کے ساتھ اگلے ہی برس میں اس کی دوسری کتاب 1690 میں آ گئی۔ اس کتاب کا نام تھا انسانی فہم سے متعلق ایک مضمون، انسانی فہم سے متعلق ایک مضمون۔ اس کتاب میں اس نے آزاد آئینی جمہوریت کے بنیادی تصورات پر بحث کی ہے کہ ایک آزاد حکومت جو ہے، آئینی حکومت، جمہوری حکومت کیسے قائم کی جائے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ فرد کو تقویت دی جائے، فرد کے مسائل حل کیے جائیں، فرد کے جو حقوق ہیں وہ اس کو دیے جائیں، چاہے جائے کہ بادشاہت کی بات کی جائے یا بڑی قومیت کی بات کی جائے یا ملک کی بات کی جائے۔ وہ ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا کہ فرد کو اس کے جو مسائل ہیں اس کو چھٹکارا دیا جائے، فرد کو آزاد کیا جائے اور اس کے مسائل حل کیے جائیں، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اس کے لیے اس کا کہنا تھا کہ آئینی حکومتیں قائم کی جائیں اور آئینی حکومتیں قائم کرنے کے لیے اس نے یہ بتایا کہ رائے شماری کرائی جائے اور ملک کی اکثریت جس طرف ہو وہ لوگ مل کر ایک آئین مرتب کریں ملک کے لیے اور وہ ملک اسی آئین کے تحت چلایا جائے۔ گویا کہ اس طرح کی آئینی حکومتوں کا تصور جان لاک نے لیا اور یہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، نہ صرف مغربی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے آئینی حکومتوں کا تصور جان لاک نے دیا۔ اور اس کے بعد اس کی تیسری کتاب آ گئی تحمل پسندی، جان لاک کی۔ اس کتاب میں بھی اس نے جو تھا وہ ریاست کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو مذہبی آزادی دی جائے،
مذہب پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ لگائی جائے، کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے یا کوئی مسلمان ہے یا کوئی یہودی ہے، یہ سارے کے سارے جان لاک کا کہنا تھا کہ یہ اگر دولت مشترکہ کے شہری ہیں تو انہیں شہری حقوق دیے جائے مذہب سے قطع نظر۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ مذہب جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ دولت مشترکہ کا شہری ہے تو اس کو شہری حقوق ملنے چاہیے۔ گویا کہ وہ انسانیت کا قائل تھا اور وہ آئینی حکومتوں کا قائل تھا، جمہوریت کا قائل تھا۔ جان لاک کا یہ مطلب ہے جو کردار تھا اہل مغرب میں، اس کو بڑی شد و مت سے دیکھا گیا اور بڑی شد و مت سے اس کی کتابوں کو پڑھا گیا، اور پھر اس کے نظریات کے لوگ قائل ہوتے گئے، دھیرے دھیرے لوگ اس کے نظریات کے قائل ہوتے گئے، اور بالآخر وہ ایک ایسا نقیب اور بانی ٹھہرا جمہوری حکومتوں کا اور جمہوری آئینی حکومتوں کا کہ اس کے بعد اس جیسا کوئی سکولر اور اس جیسا کوئی عظیم لیڈر مغربی دنیا میں پیدا نہ ہو سکا۔ تو گویا کہ اس نے یہ بتایا کہ مذہبی آزادی ملنی چاہیے، کسی بھی انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، دولت مشترکہ کے ممالک میں ان کو تمام کے تمام شہری حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ بادشاہ کے جو الہامی حقوق ہیں ان کا نظریہ اس نے مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس کسی قسم کے کوئی الہامی حقوق نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ حکومتیں آئینی حکومتیں قائم کی جائیں، اکثریتی رائے سے حکومت قائم کی جائے اور وہ اپنا آئین مرتب کریں، آئین بنائیں اور اس آئین کے مطابق حکومت کو چلایا جائے۔ گویا کہ بادشاہت کا تصور اس نے مسترد کر دیا اور آئینی حکومتوں کا تصور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی تشکیل کا انحصار عوام کی رائے پر، عوام کی رائے سے حکومت بنائی جائے، نہ کہ بادشاہت قائم کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ بادشاہت کے پاس کوئی خدائی احکامات ہیں یا اس کے پاس کوئی خدائی جو ہے وہ حقوق ہیں اس کے پاس، اور اس کے مطابق بادشاہ کو جو ہے وہ حکومت کرنے کا حق دے دیے۔ اس نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ عوام سے رائے لی جائے، عوام سے پوچھا جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کس آدمی کو آگے لانا چاہتے ہیں، کس طبقہ کو آگے لانا چاہتے ہیں، کس گروہ کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں، کس نظریہ کے حامی ہیں، کس قسم کے خیالات کے، کس قسم کی آئیڈیالوجی کے وہ حامی ہیں۔ جس آئیڈیالوجی کو عوام آگے لانا چاہتے ہیں، جس نظریہ کو عوام آگے لانا چاہتے ہیں، اس نظریہ کو آگے لایا جائے اور ان کی بات مانی جائے، اکثریت کی بات مانی جائے۔ تو اس طرح اس شخص نے، جان لاک نے، ہر انسان کو آزادی اور زندہ رہنے اور جائیداد بنانے کے حقوق عطا کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ وہ اکثریت کی جو حکمرانی ہے اس پر یقین رکھتا تھا۔ جان لاک اکثریت کی حکمرانی پر یقین رکھتا تھا اور آج بھی اس کا یہی نظریہ پوری دنیا میں کار فرما ہے۔ جہاں بھی کوئی جمہوری حکومت ہے وہ جان لاک کے نظریہ پر قائم ہے، یعنی کہ اکثریت کی حکومت۔ تو اس کے نظریات سے یورپ میں آگہی یعنی انلائٹنمنٹ جو تھا وہ اس کا ایک مطلب نیا دور شروع ہوا اور پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی۔ اور آج بھی جان لاک کے نظریات کو دل و جان سے نہ صرف قبول کیا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا اس پر عمل پیرا ہے۔ جہاں جہاں بھی جمہوری حکومتیں قائم ہیں، جمہوریت ہے، جان لاک کے نظریات اس میں اپنی پوری شد و مد کے ساتھ موجود ہیں اور راسخ ہیں۔ اسی طرح 17ویں اور 18ویں صدی میں جان لاک کے نظریات نے بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹ دیے، یعنی بادشاہتیں ختم ہو گئیں اور دھڑا دھڑ پورے یورپ میں آئینی حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔